السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حمید اختر۔ آج ہم صحت کے مسائل اور ان کے پاسبل حل کے حوالے سے ایک ڈسکشن کریں گے، اور میں اپنا مطالعہ، اپنی جو ریسرچ ہے اور جو مشاہدہ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ صحت کے جو مسائل تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں، چاہے اس میں بایولوجیکل صحت، فزیکل صحت اور ایموشنل صحت یا پھر سائیکولوجیکل صحت ہے، انہوں نے ایک لحاظ سے دنیا کو، سائنسدانوں کو پریشان کر دیا ہے۔ ہیلتھ پریکٹیشنرز جو ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور ہیلتھ ریسرچ کمپنیز ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، گورنمنٹ کے آفیشلس ہیں اور ایکسپرٹس ہیں اور سوشالوجسٹ ہیں، وہ آج سر جوڑ کر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس سوال کو اٹھا رہے ہیں کہ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود ہمارے صحت کے حوالے سے مسائل کیوں بڑھے ہیں، کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے کہ یہ سائنس کی بے انتہا ترقی کی وجہ سے ہوا ہے، یا پھر ہمارے کوئی سوشل اسٹرکچر میں کوئی چینج آئی ہے، یا پھر ہمارے لائف اسٹائل میں کوئی چینج ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھے ہیں، یا پاپولیشن کا بہت زیادہ یعنی انکریز ہے، یا کچھ اور دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو میجر ہیلتھ ایشوز ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی جو بیماریاں ہیں اس میں دل کی بیماری، کینسر، آٹو امیون ڈیزیز، ڈائبٹک، معدے کے السر اور اسکن کے پرابلمس، اور اس سے ملتی جلتی بہت زیادہ بیماریاں۔ سائیکولوجیکلی اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی اور ایک لحاظ سے پرسنالٹی کے جو ڈس آرڈرس ہیں اور جو ایموشنل ڈسٹربنسز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ریسرچ نے جو میجر ریزنز بتائے ہیں ان ہیلتھ کے ایشوز کی بڑھنے کی وجوہات میں سے، اس پہ میں چند وجوہات پہ فوکس کرنا چاہوں گا۔ اس میں نمبر 1 ہے لائف اسٹائل۔ اس ماڈرن ایج میں، سائنٹیفک ترقی کے دور میں جس انداز کے ساتھ ہم نے لائف اسٹائل چینج کیا ہے، اس میں یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے سائیکولوجیکل، ہمارے سوشل، ہمارے جو فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں ان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور پاسبل ریزن بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا لیتھارجک لائف اسٹائل ہے، سستی اور کاہلی والا، کمفرٹ والا اور کنوینئنس والا لائف اسٹائل ایک بہت بڑا میجر ریزن ہے۔ ہم نے اپنی لائف اسٹائل کو لگژری بنانے کے لیے اور کمفرٹیبل بنانے کے لیے بہت زیادہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اسٹیگننٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ختم کر چکے ہیں۔ ہم جو ہے محنت جو والا جو لائف اسٹائل ہے، ہارڈ لائف اسٹائل ہے، اس سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، اور ہر بندہ آج کل کمفرٹیبل لائف چاہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ فزیکل اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ دیکھیں، جو نیچرل ہمارا باڈی سسٹم ہے، بایولوجیکل سسٹم ہے، اور ہمارا ایموشنل سائیکولوجیکل سسٹم ہے، وہ ہارڈ وائرڈ ہے کہ ہم موومنٹ کریں، ایکشن کریں اور ایک متحرک ایجائل لائف اسٹائل اپنائیں۔ ہمارا بایولوجیکل سسٹم میں اگر بلڈ سرکولیشن سسٹم کو دیکھ لیں، ہمارے ریسپائرٹری سسٹم کو دیکھ لیں، ہمارے مسکولر سسٹم کو دیکھ لیں، ہمارے فزیولوجیکل اسٹرینتھ کو سسٹم کو دیکھ لیں، ہمارے ایموشنل اور سائیکولوجیکل کیمیکلز اور ہارمونس کو دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان جب موومنٹ کرتا ہے، تحریک کرتا ہے، تو اسے بڑھتے ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے تو ہمارے مسائل کافی بڑے ہیں، اور یہ لیک آف موومنٹ اور اربنائزیشن کی وجہ سے اور ہمارے اپنی سوچ، لائف اسٹائل کی سوچ کی وجہ سے، کمفرٹ والی مینٹلٹی کی وجہ سے، اور فزیکل ایکٹیویٹی کم سے کم ہو رہی ہے آج، اور یہ ایک میجر ریزن بن چکا ہے ہمارے فزیولوجیکل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل ایشوز کا۔ سیکنڈ ریزن جو میں سمجھتا ہوں اور ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ ایک وہ ہے ہم فطرت سے دوری، نیچر سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا سارا لائف اسٹائل، ہماری کھانے پینے کے اسٹائل بالکل سے ان نیچرل ہو چکے ہیں، اور ہم نے نیچرل انوائرمنٹ کو بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے اور اپنی سوچ کی وجہ سے بھی ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اور نیچر سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسے اس میں ہم ایک مثال چھوٹی سی یہ لے لیں کہ ہمارے گھروں کی جو کنسٹرکشن ہے، اسٹائل ہے، ڈیزائنس ہیں، وہ بالکل ان نیچرل ہیں، جہاں پہ نیچرل ہوا اور روشنی کا جو ہے
یا تو ہم ڈسلائک کرتے ہیں یا پھر ہمیں اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں یا ہماری سوچ کا پرابلم ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے اپنے لائف ڈیزائنس جو گھروں کی ہے وہ اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی کنجسٹڈ کمپارٹمنٹ کنٹرولڈ ایئر کنڈیشنر روم تو بن چکے ہیں، لیکن یہ نیچرل جو کموڈیٹیز ہیں، ہوا، روشنی، اور اس سے پھر ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. دوسرا ریزنس جو نیچر سے ڈسکنیکٹ ہونے کا ہے وہ بہت زیادہ اربنائزیشن، اربن لائف ہے. اور ہمارے ملک میں تو یہ ایک بڑا سا المیہ ہے کہ ہم جو اربن لائف کے جو ہسل بسل ہے اور جو کراؤڈینیس ہے، ٹریفک کے مسائل ہے، پولوشن ہے، اور اسپیس کا نہ ہونا ہے اس کی وجہ سے، اور پھر دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹس کی جو پرابلم ہے، پور گورننس ہے، تو اس سے پھر ہم کافی ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں ایک نیچرل انوائرمنٹ سے. آہستہ آہستہ دیہاتوں میں بھی یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ وہاں میں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے درختوں کا بے درے کٹاؤ ہے، ڈیفارسٹریشن ہے، اور ماڈرنائزیشن کا ایک جو کریز آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ڈیزائنس کو ماڈرنائز کر دیں. حالانکہ یہ ٹریڈیشنل اور کاسٹ افیکٹیو جو پرانے زمانوں میں اور ریسنٹ جو اسٹائلس تھے، ڈیزائنس تھے گھروں کے، ان سے ہٹ کے ہم نے کنکریٹ کے ایک پہاڑ بنانا شروع کر دیے ہیں. تو اس سے پھر کافی نیچر سے ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی ہے. نیچر سے ڈسکنیکٹ کا ایک اور جو ہمارا سبب ہے یا ایسا مطلب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیچرل فوڈ سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، اور ہم آج کل فریش چیزوں کو تو بالکل ہی کنزپشن کم کر دی ہے. ہم پروسیسڈ، فروزن اور فیکٹری کے بنے ہوئے جو بہت زیادہ چیزوں کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک لحاظ سے نیچر سے ڈسکنیکشن ہے. نیچر سے ڈسکنیکٹ ہونے کا تیسرا جو پہلو ہمارے لائف میں وہ یہ ہے کہ ہم ریکریشنل پرپزز کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے شاپنگ مالز اور ان کے علاوہ اربن ایریاز کا رخ کرتے ہیں، مووی دیکھنا چاہیں گے، سنیما ہالس میں جانے چاہیں گے. اور اس کے بہت سارے ریزنس بھی ہو سکتے ہیں، اکنامک ریزنس بھی ہو سکتے ہیں، اویلیبلٹی آف ریسورسز بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری سوچ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم یہ اپنی ریکریشنل اور یہ ایکٹیویٹی ہے اگر نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اگر آپ کے پاس پاکستان میں اگر سی ویو اگر آپ کے اویلیبل ہے تو اگر ہم وہاں پہ چلے جائیں، دیہاتوں میں اگر کھیت ہیں، دریا ہیں، اور تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، ناردرن ایریاز میں چلے جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ نیچرل انوائرمنٹ ہو، اگر وہاں پہ ریکریشن کی جائے اور اپنی جو فوڈ ہے اس کو نیچرل کیا جائے اور پروسیس فوڈ سے اجتناب کیا جائے، تو پھر یہ ایک ہم نیچر سے ریکنیکٹ ہو سکتے ہیں. تھرڈ جو میں سبب سمجھتا ہوں وہ ہے ہمارا کھانے پینے کے اسٹائلس، اور اس میں جو ہمارے کھانے پینے کے جو یعنی پیٹرنس ہیں وہ بالکل ان نیچرل ہو چکے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہم نیچر کے ساتھ بالکل بھی اٹھنا بیٹھنا سونا اور یہ ساری چیزیں بالکل آرٹیفیشل ہو گئی ہیں. ان کے جو پیٹرن اسکیجول ہے ڈسٹربڈ ہے. وہ ایک بہت بڑا یعنی آپ ایسے سمجھ کہ ریزنس ہیں ہمارے فزیولوجیکل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل اور ایموشنل ہیلتھ کی وجہ سے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے سونے کے جو ہمارے ٹائمنگس ہیں وہ بالکل سے انیچرل ہیں، اور ہم جو سورج کے ساتھ پرانے زمانے میں لوگ اٹھتے تھے، سوتے تھے، اور اپنے کھانے کے پینے کے جو اسکیجولس ہوتے تھے وہ سولر سسٹم کے ساتھ اور نیچرل مون سسٹم کے ساتھ ہوتی تھی، اس سے بالکل ہم دور آ چکے ہیں. تو یہ بھی ایک میجر ریزن بن چکا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں، کیونکہ جو نیند ہے ایک انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے فزیولوجیکل اور ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے. نیند کی جو ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، اور نیچرل یعنی سورج کے ساتھ اٹھنا سونا اور نیند کی پورا کرنا، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سائیکولوجیکل اور ایموشنل اور فزیولوجیکل ہیلتھ کا ہونا. چوتھا سبب میں سمجھتا ہوں وہ ہے مصنوعی لائف اسٹائل، آرٹیفیشل
مصنوعیت، آرٹیفیشلزم اور کمپلیکیشنز جو ہماری لائف میں آ چکی ہے. آئی ڈونٹ نو ماڈرنائزیشن کا ایک فیکٹر ہے، سوشل چینج ہے، یا پھر مارکیٹ فورسز جو ہمیں بے دریغ پروڈکٹس سیل کر رہی ہیں، ضروری ہیں، غیر ضروری ہیں، اور صرف نام اور کمفرٹ کے نام پہ، اور ہمیں بہت زیادہ مصنوعی کر دیا ہے، سادگی سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے. ہماری لائف میں جو کمپلیکسٹی آ چکی ہے، اور ایک قسم کی ریٹ ریس آ چکی ہے، ایک قسم کا اوور کمپٹیشن آ چکا ہے، اور لائف کو ہم نے بہت ہی اوور کمپلیکیٹ کر چکا ہے. تو یہ ایک میجر ریزن ہے. ہمارے فزیکل ہیلتھ اور ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز اس سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک لحاظ سے ہر بندہ جو ہے فیشن کی دنیا، گلیمرس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کمپلیکیٹڈ لائف کی طرف بھاگ رہا ہے. تو اس سے بھی ایک یعنی ایک بڑا ایک بحران سا آیا ہے. اور پرانے زمانے میں جو سمپل لائف اسٹائل تھا، اور ایک قسم کی جو زیادہ سادگی تھی لائف میں، سمودنیس تھی، وہ اس کی جو کمی ہماری لائف میں ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے یہ مسائل بڑھ چکے ہیں. آخری ریزن جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس ہیلتھ کرائسس کا، جو فزیکل اور ہمارے سائیکولوجیکل ویل بینگ اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو بڑے ہیں، اس میں میجر ریزن ہے جسے میں کہتا ہوں اسپریچول کرائسس. اور اسپریچول ویلیوز کا نہ ہونا، دین سے دوری، ریلیجن سے دوری، اسپریچول ویلیوز سے دوری. اور اسپریچول ویلیوز کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں، یعنی اسپریچولیٹی یا دین جو جس بات پہ فوکس کرتا ہے وہ ہے اللہ سے کنیکشن، وہ ہے انسانیت سے کنیکشن، وہ سادگی سے یعنی کنیکشن ہے. اور جو ویلیوز ہمیں پروموٹ کرتا ہے دین اور اسپریچول فلاسفی، وہ یہ ہے کہ ہم معاف کرنا شروع کر دیں، شکر کرنا شروع کر دیں، سادہ لائف اسٹائل کو اپنائیں. اس کے علاوہ جو ایک سمجھ لیں کہ شکر گزاری شروع کر دیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، سیلفشنیس کو ختم کر دیں. اور یہ ساری چیزیں کمپٹیشن پہ بہت زیادہ جو ہم آج کل کریزی ہیں، کٹ تھروٹ کمپٹیشن والے مینٹلی سے نکل کر کولابریشنس کی یعنی کولابریٹیو لائف اسٹائل دیکھ لیں، تو ہم ایک سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک میجر ریزن. تو ہم جو جس اسپریچول ویلیوز کو ہم نے خیر بات کہہ دیا ہوا ہے، خود کو ڈسکنیکٹ کر دیا ہے، یا خوف زدہ ہیں، یا ہمیں اسپریچولیٹی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا کچھ اور ریزنس ہیں. تو یہ بھی ایک میجر پرابلم یعنی ہیلتھ کے ہیں. اگر ہم پاسبل حل کی طرف آئیں تو پہلی سجیشن اور پہلا جو یعنی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اور لائف اسٹائل چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سمپل لائف اسٹائل، قدیمی لائف اسٹائل، ٹریڈیشنل لائف اسٹائل جو ہزاروں سالوں کی محنت اور ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ ایک فوک وزڈم کے صورت میں آیا تھا، اس کو ہم نے اپنانا پڑے گا.